26واں پارہ ہے سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی حقانیت کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے اور جو کھل کے واضح ہے یا کھل کے بیان کرنے والی ہے دلائل کی بنیاد پر، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، ان کے پاس جب حق آ جاتے اللہ کی طرف سے، ایسی کتاب جس میں دلائل ہے توحید کے، دلائل ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، تو یہ ان کے دلوں پر جب اثر کر لیتا ہے اور انسان ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ جادو ہے جی۔ تو جو ماننے والے ہو تو مان لیتے، لیکن نہ ماننے والے صرف اپنی چودراہٹ اور سرداری کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماننے کے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا اس کو جادو کہتے ہیں، اور صرف اس پر اکتفا نہیں کر چکے، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بڑے جرم کا ارتکاب کر چکے اور یہ کہہ چکے ام یقولون افترا، کہ یہ جو قرآن ہمیں سناتا رہتا ہے یہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے ہمیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پیغمبر پر گویا کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ یہ کلام یہ اپنی طرف سے بنا کے ہمیں پیش کرتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں او بھائی سوچو تو صحیح، ایک بندے کا اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اپنی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ کی بات حالانکہ وہ اللہ کی باتیں نہیں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ جل شانہ تو چاہے ایسے بندے کو فوری طور پر پکڑ لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے، اور ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر کہیں پر تمہارے گمان کے مطابق یہ قرآن میں نے اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہوا ہے تو اللہ تو مجھے پکڑیں گے اور سخت سزا مجھے دیں گے، تو تم آیا کسی بات کا اختیار رکھتے ہو کہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکو گے؟ تم تو ذرا برابر اختیار ہی نہیں رکھتے ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، جس بات میں تم گھستے ہو وہ خوب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تم بھی جانتے ہو اللہ بھی خوب جانتے ہیں، کیونکہ میں تمہارے مابین لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک بہت بڑا زمانہ گزار چکا ہوں، 40 سال زندگی تمہارے مابین گزار چکا ہوں، اور 40 سال زندگی میری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم لوگ مجھے بار بار آزما چکے ہو، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوا، تم نے تو خود مجھے صادق اور امین کا لقب دیا ہوا ہے، تو میں پیغمبر اللہ کا اور میں جھوٹ بولوں، میں خیانت کر لوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو میں اپنی بات میں سچا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تیار نہیں تھے اس قرآن کے اندر اس بات کو سننے کے لیے کہ اللہ جل شانہ ان کے معبودوں کی نفی کرے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کوئی مسئلہ نہیں، تم جادو کہہ دو، تم جھوٹا کہہ دو، لیکن اللہ ہی کافی ہے گواہ کے اعتبار سے میرے تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ چاہے اللہ پر جھوٹ ماننے والا، اللہ کے کلام کو جھوٹا کلام کہنے والا، اللہ اس کو خوب چاہے تو فوری طور پر پکڑ لے اور رگڑا دے، ان کو سزا دے ان کو، لیکن اللہ جل شانہ بخشنے والے، اللہ موقع دے رہے ہیں، ڈیل لے رہے ہیں، شاید یہ باز آ جائے توبہ کر لے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ،
آگے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو تمہارے مابین پیغمبر آیا ہوں یہ کوئی میں ناآشنا اور کوئی بدی یا انوکھی چیز نہیں ہے۔ میرا رسول بن کر آنا تمہارے درمیان، مجھ سے پہلے بھی دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام گزرے، بہت سارے رسول آئے ہوئے ہیں۔ اگر بنی اسماعیل کے اندر پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نہیں چلا ہے، بنو اسحاق کے اندر تو بہت سارے انبیاء علیہ تشریف لائے ہیں، تقریباً 4000 تک انبیاء علیہ السلام آئے ہوئے، اور تم ان یہود و نصارہ سے پوچھتے بھی ہو۔ تو میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں، میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام دنیا کے تشریف لائیں۔ اسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر زندگی گزار چکے، ان کی باتیں بھی یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کی باتیں بھی یہی تھی کہ ہم جو پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے یہ حق سچ ہے، اور ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے اور حساب و کتاب کرنا ہے، پھر جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو یہ تو کوئی ناشنا چیز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے شروع میں سورہ بقرہ کے اندر یہ بات گزر گئی ہے، اللہ بن اسرائیل کو بتا رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس پیغمبر کا پہلا انکار کرنے والے نہ بنو۔ کیوں؟ کہ یہ کفار مشرکین مکہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، تمہارے مابین انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ گزرا ہے، پھر تمہاری کتابوں کے اندر اس پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے، تم انکار کرنے والے بن جاؤ گے، تمہیں دیکھ کر یہ بھی انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے میرا پیغمبر بن کر آنا دنیا کے اندر یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، پہلے بھی مجھ سے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن پچھلے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ان میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختلف حالات چلتے رہے، کسی کو آروں سے چیر لیا گیا، کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو کیا تکلیف دی گئی، کسی کو کیا تکلیف دی گئی۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ نے پیغمبر کے ساتھ جو مخالفین ہوا کرتے تھے اللہ ان کو پکڑ، جو کسی کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کیا، کسی کے اوپر اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی، کسی پر اللہ نے پتھر برسا دی، کسی کو اللہ نے فرشتے کے چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اللہ نے تباہ و برباد کیا ان سب کو۔ اس لیے اللہ فرماتے آپ کہہ دیجئے وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے بھی پتہ نہیں کہ انجام کار میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم اللہ دے چکے وہ بات بتا چکے، اور جو علم اللہ نے نہیں دیا تو آگے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، بس میں تو وہی مان کے چلتا رہتا ہوں۔ اس لیے جب پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وحی کا پابند ہے تو پیغمبر کے جو امتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وحی کے پابند ہے، بس اسے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اے لوگو اللہ کی طرف سے جو سب سے پیارا اچھا کلام نازل کیا گیا ہے تمہارے طرف آیا ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اسی کا پابند بن کر زندگی گزارو، اسی کو دستور بنا دو، اسی کو منشور بنا دو، وہی تمہارے لیے اصل قانونی زندگی ہے، ضابط حیات ہے، پہلے اس لیے کہ تم پر عذاب آ جائے اور اچانک عذاب میں پتہ ہی نہ چلے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، میرے ذمہ تو یہی ہے کہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا۔ اب کوئی مانے اپنے فائدے کے واسطے، نہ مانے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہی تو بتلاؤ، ٹھیک ہے ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم اپنی طرف سے بنا کے ہمیں کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، ایک احتمال تو یہ ہے تمہارے ذہن کے مطابق، لیکن بالفرض اگر واقعی اللہ کا کلام ہو اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو یہ قرآن، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس اللہ کے پکڑ سے کہاں بھاگ نکل سکتے ہو، کہاں بچ سکتے ہو؟ اور پھر اس کے اللہ کے کلام ہونے پر گواہ بھی موجود ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی اس پر، علی مثلہ اس قرآن پر،
یا اس جیسی کتاب پر۔ اس جیسی کتاب تو مسئلہ آسان ہے کہ تورات اس سے پہلے کتاب، آسمانی کتاب، اس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور اسی کے اندر اس قرآن کے بارے میں تذکرہ موجود، پیغمبر کے بارے میں تذکرہ موجود۔ اور یا یہ کہ اس کتاب پر بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی دے چکا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اور مراد کون ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، 10 بڑے یہود کے علماء تھے۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ 10 علماء یہود کے ایمان لے آئے مجھ پر اور اس قرآن پر، تو پورا یہود جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے، تو میں صرف ایک بندہ ایمان لے آیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال لیکن یہاں پر مسئلہ یہ کہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور وہ ایمان لائے ہیں مدینہ کے اندر، وہ ایک اس آیت کا نزول پہلے ہو چکا ہے۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مراد اس سے وہ نہیں بلکہ ایک اور بندہ ہے بنی اسرائیل میں سے، جو کبھی کبھار مکہ جاتا رہتا تھا، تو جب مکہ وہ چلا جاتا تھا تو لوگ اس سے پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی تم نے اپنی کتاب کے اندر کبھی اس پیغمبر کا تذکرہ پڑھا ہوا ہے، اس قرآن کا تذکرہ پڑھا ہوا ہے؟ تو اس نے گواہی دی ہاں ہماری کتاب کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے وہ۔ لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے اس سے اچھی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک گواہ موجود ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے گواہ، کیونکہ یہ کتاب پیغمبر کی پیغمبری پر دلیل ہے، اور پیغمبر کی پیغمبری پر وہ گواہی دے چکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر۔ فآمن، پس وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم لوگوں نے بڑائی کا مظاہرہ کیا، اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، روگردانی کی، اور پھر اس کو جادو کہہ دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے بنا کے رکھا اور ہمیں کہتا کہ اللہ کا کلام ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگ ظالم ہوا کرتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات، جب انہیں سنائی جاتی ہے ہماری آیات، بینات، جو کل کے واضح بیان کرنے والی ہیں، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم، تو کافر لوگ حق کے واسطے کہتے ہیں جب ان کے پاس وہ حق آیا، ھذا سحر مبین، کہ یہ وہ کھلا جادو ہے، ام یقولون افترا، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان افتریت، تو اگر میں اس کو اپنی طرف سے بنا کے رکھ چکا ہوں، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، بس تم کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہو میرے لیے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے عذاب سے مجھے بچا نہیں سکتے ہو۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جس چیز میں تم گھستے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ اللہ گواہ کے اعتبار سے میرے تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر واضح ڈرانے والا۔ قل، آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر ہو یہ اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کر چکے، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والا اس پر گواہی دے چکا، فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم تکبر کا مظاہرہ کر چکے،
ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقین اللہ جل شانہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔